یہ ان کا ایک بیہودہ جو اسکیم ہے کہ اپنی کارکردگی کو دوسروں کو گالیاں نکال کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے چھپ جائے گی، یہ نہیں ہونے والا۔ اس سے پہلے ہمیں یاد ہے کہ جب چودھری پرویز الہی صاحب کی چیف منسٹرشپ کا معاملہ تھا، جہاں پر 10 ووٹ جو پی ایم ایل کیو کے تھے وہ شمار نہیں کیے گئے اور وہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، اس وقت بھی مریم نواز اینڈ کمپنی نے جوڈیشری کے خلاف ایک بڑا محاذ کھولا تھا۔ آج بھی چیف جسٹس پاکستان کے خلاف اور جو باقی ججز ہیں ان کے خلاف ایک بڑا محاذ کھولا جا رہا ہے اور کھول دیا گیا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں، یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جو 5 ججز جنہوں نے قاسم سوری صاحب کی رولنگ کو سیٹسفائیڈ کیا تھا، وہ 5 ججز اسی بینچ میں بھی شامل اور ہم نے تو نہیں کہا کہ جنہوں نے یہ حکومت سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر قائم ہے جس کے ذریعے قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ ہے اس کو سیٹسفائیڈ کیا گیا تھا۔ یہ جو حکومت ہے اس کی بنیاد سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر ہے۔ اگر وہ قاسم سوری صاحب کی رولنگ کے اوپر آرٹیکل 69 پاکستان کے آئین کا کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ میں سپریم کورٹ انٹرفیئر نہیں کرے گی، اگر وہ آرٹیکل 69 کی لٹرل ڈیفینیشن کرتے اور اس رولنگ میں دخل نہ دیتے تو یہ حکومت ہی نہ ہوتی۔ اور وہ 5 ججز جنہوں نے وہ رولنگ دی وہ اس بینچ کا حصہ ہے۔ اس وقت بھی ہمارے وکیل نے یہ کہا کہ جناب چیف جسٹس صاحب مہربانی کریں، بڑا اہم کیس ہے، فل کورٹ تشکیل دے اس کے لیے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے فل کورٹ تشکیل نہیں دی۔ اس کے بعد تحریک انصاف نے جلسوں میں جا کے چیف جسٹس پاکستان کے اوپر اور ججز کے اوپر ایک مہم نہیں شروع کر دی۔ یہ جو 5 ججز ہیں جو اس بینچ میں شامل ہیں اور جس میں چیف جسٹس پاکستان شامل ہیں، انہوں نے وہ رولنگ دی تھی، لیکن ہم نے تو ان کے خلاف کوئی محاذ نہیں کھولا۔ ہم نے تو جو باقی ججز ہیں ان کے خلاف بھی کوئی محاذ نہیں کھولا۔ اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا، جب اعظم سواتی صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اعظم سواتی صاحب کو عدالت میں بلایا گیا، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ شہباز گل کو شدید ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا اور اس جج نے شہباز گل کو دوبارہ انہی لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے ٹارچر کیا تھا اور ہم ان کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے۔ عمران خان صاحب کو کنٹیمپٹ نوٹس ایشو ہو گیا اور وہ جو پورا کنٹیمپٹ چلا آپ کے سامنے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ہم نے عدلیہ کو نشانہ نہیں بنایا۔ لہذا اگر ہم اداروں کو، اگر ایک سیاسی جماعت، دوسری سیاسی جماعت، تیسری سیاسی جماعت چیف جسٹس کو انسٹرکشن دے گی کہ آپ نے یہ بینچ بنانا ہے، یہ نہیں بنانا، اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا، پھر تو ملک جو ہے وہ اس میں نظام ہی نہیں چلے گا۔ لیکن مریم نواز کا یہ خیال ہے اور نون لیگ کا یہ خیال ہے کہ وہ جوڈیشری کو بلیک میل کر سکتے ہیں اور اس وقت پورا پاکستان بلیک میلنگ کا سامنا کر رہا ہے۔ کسی کی آڈیو نکال دو، کسی کی ویڈیو نکال دو، کسی کو بلا کے تھریٹ کر دو، کسی کے اوپر بغاوت کے کیسز بنا دو۔ پاکستان کی پوری پاپولیشن کو، پوری آبادی کو اس وقت ایک بلیک میلر گورنمنٹ کا، ایک بلیک میلر مافیا کا سامنا ہے۔ آج بتایا جا رہا ہے کہ جج صاحب کی یہ جو آڈیو لیک ہو گئی، آڈیو کیا تھی جی؟ کہ جج صاحب جو ہیں وہ لاہور میں جا رہے ہیں، پولیس والے سے ان کا جھگڑا ہو گیا، چیف منسٹر نے کہا کہ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، میں آ رہا ہوں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آڈیو لی۔ یہ آڈیوز ہم اس وقت کہہ رہے تھے جب عمران خان صاحب کی اور فرسٹ لیڈی کی ٹکڑے جوڑ کے آڈیو ریلیز کی جا رہی تھی، ہم اس وقت بتا رہے تھے سپریم کورٹ کو اور پاکستان کو اور پاکستان میں کہ یہ ٹرینڈ بڑا تباہ کن ہے۔
اب کیا کیا جاتا ہے، آپ سب کی جو بھی کوئی تھوڑا سگنیفیکنٹ آدمی ہے اس کی آڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے، اس کی ویڈیو ریکارڈ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ان آڈیوز اور ویڈیوز کے ٹوٹے بنا کے مختلف حصوں سے جوڑ کے ریلیز کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ڈیپ فیک ٹیکنالوجی بھی استعمال ہوتی ہے۔ اور ایک اس سے پہلے جسٹس ثاقب نثار صاحب کی آڈیو کے اوپر ایک تماشا لگایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ جج صاحب جنہوں نے آڈیو میں یہ ایفیڈیوٹ دیا تھا وہ آ کے معافی مانگ گئے، لیکن بدقسمتی سے ان جج صاحب کو اور اس گروپ کو، جس میڈیا گروپ نے یہ اٹھایا تھا اور جس صحافی نے یہ اٹھایا تھا، سزا نہیں ملی۔ اگر ان کو سزا دے دی جاتی، اگر ان کا لائسنس کینسل کر دیا جاتا، پاکستان میں صورتحال بہتر ہوتی، لیکن لگتا یوں ہے کہ یہاں پہ پک اینڈ چوز چلتا ہے۔ عمران خان کے لیے قانون اور ہے، مریم نواز کے لیے قانون اور ہے، باقی پارٹی کے لیے قانون اور ہے، باقی کسی پسند ناپسند کی بات اور ہے۔ تو اس لیے سب سے اہم یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ، چیف جسٹس پاکستان سے ہماری گزارش ہے، کسی بلیک میلنگ میں نہ آئے، پاکستان کے ججز آئین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ آج جسٹس منیر موومنٹ ہے پاکستان کی جوڈیشری کے لیے۔ پاکستان کے 2 اسپیکر، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اسپیکر آج اپنی درخواست لے کے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں، جس طرح مولوی تمیز الدین درخواست لے کے اپنی اس وقت کی فیڈرل کورٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ اور اگر آج جوڈیشری آئین کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے پاکستان کا آئین برقرار نہیں رہے گا، اور پاکستان کا آئین برقرار نہیں رہے گا تو یہ آخری ڈاکومنٹ جس کے اوپر کنسنسس ہے پاکستان میں، جس پہ اتفاق رائے ہے پاکستان میں، وہ بھی نہ رہا تو پھر پاکستان کی ریاست کا ہی نہیں، معاشرے کا بھی ہمیں نہیں پتا کہ کیا حشر نشر ہوگا۔ لہذا سپریم کورٹ کو میں یہ کہتا ہوں، نہ وہ کسی ایک گروپ کی بات سنیں، نہ وہ دوسرے گروپ کی بات سنیں، آزادانہ فیصلے کرے اور آئین کے مطابق آگے بڑھے۔ پوری قوم اس وقت سپریم کورٹ کو دیکھ رہی ہے، پوری قوم پاکستان کے آئین کا تحفظ چاہتی ہے سپریم کورٹ سے، اور یہ اسی آئین کا تحفظ ہے کہ جس کے لیے ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ گرفتاریاں دے رہی ہے۔ لاہور میں شاہ محمود قریشی صاحب نے، اسد عمر صاحب نے، عمر چیمہ صاحب نے، مراد روس نے اور بہت دوستوں نے، جو 77 کے قریب اب لوگ ہیں، انہوں نے گرفتاریاں فارملائز ہوئیں۔ 714 لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی تھیں پہلے، ان کو جگہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساروں کو چھوڑ دیا گیا، پھر اگلے دن صبح 214 لوگ جو تھے وہ غائب تھے، اور اب فارملی اس وقت 77 لوگ جو ہیں وہ ڈیٹینشن میں ہیں، جن میں ہماری ٹاپ لیڈرشپ شامل ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں تقریباً، ان کی فیملیز کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا گیا۔ وہ کھانا پہنچانے کے لیے جو ہماری لیڈرشپ جا رہی ہے، ان کو کھانا بھی دینے کی سہولت نہیں ہے، ان کو کپڑے بھی دینے کی سہولت نہیں ہے۔ فرائی پین شاید دے دیا ہو، کپڑے نہیں ہیں تو چلے استری کر لیں، کیونکہ مریم نواز کے پاس تو چولہا بھی تھا اور فرائی پین بھی تھا، لیکن ان کو بھی یہ سہولت بھی میسر نہیں ہے۔ تو اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی میڈیسنز بھی ان تک جو ہیں وہ 48 گھنٹے تک نہیں پہنچی۔ اب سپرنٹینڈنٹ جیل نے وعدہ کیا جی ہمیں پہنچا دیں، ہم میڈیسن پہنچا دیں گے۔ یہ پولیٹیکل پرزنرز ہیں، یہ سیاسی قیدی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ نے ان کو کل رہا کریں، آج رہا کریں، لیکن جیل مینول میں جو حقوق ہیں پولیٹیکل پرزنرز کے، سیاسی قیدیوں کے، وہ تو ان کو دیں۔ ہمارے جو کارکنان ہیں ان کو بیرکس میں بند کیا ہوا ہے، ان کو کرمنلز کے ساتھ رکھا ہوا ہے، کیا وہ سیاسی قیدی نہیں ہیں؟ ان کو کھانا ہم پہنچوانے چاہتے ہیں، ہماری تنظیمیں، ان کو کھانا نہیں پہنچوانے دیا جا رہا۔ تو یہ اور کہا یہ جا رہا ہے جیل اتھارٹیز جو ہیں وہ بے بس ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں جس طرح سے ان کو دور دراز علاقوں میں بھیجا گیا، ٹیررسٹوں کی طرح ان کو بسوں میں ڈال کے دور دراز علاقوں میں بھیجا گیا۔ جو لوگ یہاں پہ طاقتور ہیں ان کے اوپر ایسا نہیں ہو رہا،
لیکن یہ جو محسن نقوی کی حکومت ہے پنجاب میں، یہ جو نون لیگ کی ایکسٹینشن ہے اور جو بنیادی طور کے اوپر ایک ریئل اسٹیٹ مافیا کی حکومت اس وقت جو پنجاب میں چل رہی ہے، پراپرٹی ڈیلر اور پیسے دے کے لگے ہوئے وزیر بیٹھے اور خود محسن نقوی، انہوں نے یہ جو ظلم اٹھایا ہے ہماری لیڈرشپ کے اوپر، یہ ناقابل قبول ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر قانونی کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ کل پشاور کے لوگوں نے تاریخ رقم کی، جہاں پہ ہزاروں لوگ گرفتاری کے لیے باہر نکلے اور ان ہزاروں لوگوں کو دیکھ کے پولیس ہی وہاں سے چلی گئی اور انہیں گرفتار نہیں کیا۔ آج اس وقت راولپنڈی میں جیل بچاؤ تحریک چل رہی ہے اور ابھی تک جو میری اطلاعات ہے 81 لوگ وہاں پہ گرفتاری دے چکے ہیں، جس میں زلفی بخاری شامل ہیں، جس میں فیاض الحسن چوہان شامل ہیں، جس میں شیخ راشد شفیق شامل ہیں اور جس میں باقی لوگ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ شامل ہے، اور ان کی اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں راولپنڈی شہر میں لوگ گرفتاریاں دینے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہتھکڑی کو چوم کے پاکستان میں آزادی کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں۔ میں ان تمام کارکنان کو سلام پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی باری باری ہم سب لوگ بھی جیل جائیں گے۔ ہمارے علاقوں کی باری جو ہی آئے گی اس کے مطابق جو ہے وہ ہم سب لوگ بھی جیلوں میں جائیں گے، اور ابھی تک ہم نے ہائی کورٹ سے یا عدالتوں سے کوئی ریلیف نہیں یہ مانگا کہ ان کو ریلیز کیا جائے۔ ہم نے یہ ریلیف ضرور مانگا ہے کہ ان لوگوں کو جیل میں جو سہولتیں ہیں جو قانون میں وہ دی جائیں، جو ان کے اوپر جرائم لگائے گئے ہیں ان کی تفصیل دی جائے اور بتایا جائے کہ کون کہاں پہ ہے۔ یہ مسنگ پرسنز تو نہیں ہے، یہ پولیٹیکل پریزنرز ہیں، ان کو اس کے مطابق جو ہے وہ رائٹ دیا جائے۔ اور تیسرا، اب میں آنا چاہتا ہوں جامپور کے الیکشن کی طرف۔ جعفر لغاری صاحب کے انتقال سے جامپور کی سیٹ خالی ہوئی ہے۔ اویس لغاری صاحب کے صاحبزادے وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اویس لغاری فاروق لغاری صاحب کے بیٹے ہیں۔ فاروق لغاری صاحب اپنے عزت احترام کے لیے مشہور تھے، اپنی میانہ روی کے لیے مشہور تھے، لیکن یہ صاحب پتہ نہیں کس کے اوپر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے جو ظلم کا بازار وہاں پہ گرم کیا ہے، اپنے خاندانی روایات کو بھی انہوں نے ختم کیا ہے۔ انہوں نے جو ڈیرہ غازی خان کے لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ظلم کی چکی میں ڈالا ہے۔ لغاری خاندان کا ایک جید محسن لغاری وہاں پہ الیکشن لڑ رہا ہے اور انہوں نے اپنے ہی خاندان کے لوگوں کے خلاف بدترین تشدد اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی انتہا کی ہوئی ہے۔ اب تک سینکڑوں ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج کر دی گئی ہیں۔ ہمارے جو ناظم جنہوں نے ایک میٹنگ کروائی محسن لغاری صاحب کی، ان کی 5 مربع زمین کے اوپر پہلے ٹریکٹر چلایا گیا اور اب اس زمین کی ان کی کھڑی گندم جو ہے وہ یہ لے کے چلے گئے۔ اس قدر ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے۔ جو وہاں پہ مارکیٹ کمیٹی کا، جو وہاں پہ انجمن تاجران کے لوگ جو بھی پی ٹی آئی کی میٹنگ کرا رہا ہے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان پہ پرچے کیے جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان میں لوکل پولیس کے ساتھ ساتھ لوکل ایجنسیز کے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں۔ اگر پاکستان کے لوگوں کو اس طرح سے حقوق روکے گئے، اگر پاکستان کے لوگوں کو اس طرح سے ووٹ کے حق سے محروم کیا گیا، پاکستان میں ایک بہت بڑے کرائسس کی ابتدا ہوگی اور وہ کرائسس پھر رک نہیں سکے گا۔ اس لیے تمام نظریں اس وقت سپریم کورٹ کے اوپر ہیں، تمام نظریں اس وقت اس بات کے اوپر ہے کہ آئین کی حکمرانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور انشاءاللہ تعالی الٹیمیٹلی لوگوں نے جیتنا ہے۔ خلق خدا کے آگے نہ کوئی پہلے ٹھہرا ہے نہ انشاءاللہ آگے کوئی ٹھہر سکے گا۔ شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ جیسے شاہ صاحب نے یہ بھی بات کی ہے کہ پہلا سوال ہے کہ جو دونوں اسمبلیاں تحریر کی ہیں، آیا کہ وہ آئین کے مطابق یا ٹھوس وجوہات کی بنا پر ہے؟ اگر یہ چیزیں لیگر آن ہوتی ہیں، عدالت ان کی لے کے جاتی ہے تو معاملہ بحالی کی طرف آتا ہے اور فیصلہ آتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہوتے ہیں ان میں پسند ناپسند کی بات نہیں ہوتی۔ سپریم کورٹ کا حکم تو فائنل ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ آپ نے ماننا ہوتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ اگر ہوا تو یہ بڑا انوکھی سی بات ہوگی
क्योंकि इसका मतलब यह है कि 5 साल से पहले फिर कोई MP इस्तीफा या MNA इस्तीफा ही नहीं दे सकता, और अगर कोई मर जाए तो फिर उसको क्या करेंगे हम। तो अगर 5 साल से पहले कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर तो मतलब अब ये तो फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से तो बहुत बड़ा डिपार्चर होगा। अभी तो उन्होंने सवाल किया है, अभी जवाब तो आने हैं। आपने जेल भरो तहरीक का ऐलान तो किया, लेकिन पंजाब से भी अब देखा कि आपके लीडरान पकड़े गए, लेकिन पेशावर में लोगों को जो है वो लोग आए नहीं वहाँ पे और वो खौफ के मारे चले गए। और दूसरा ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट का काम है इलेक्शन की तारीख का देना, या जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है उसका काम है तारीख देना इंतखाबात, दोनों में से बातें करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि काम तो इलेक्शन कमीशन का ही है कि वो इलेक्शन करवाए और तारीख दे, लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त PDM की मुंशीगिरी में बिजी है। वो वहाँ से अपना इस्तीफा देगा तो कोई काम करेगा। लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो मेंबरान हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में नफरत की अलामत है। लोग उनसे नफरत करते हैं, वो जहाँ जाते हैं वो अकेले खड़े नहीं हो सकते, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये उनको बताना पड़ेगा कि उनके आईनी फ़राइज़ जो है वो क्या है। पेशावर में बिल्कुल आपने सही कहा, वहाँ पे हज़ारों लोग निकल आए, जिसके बाद पुलिस जो है वो वहाँ से चली गई और वहाँ पे गिरफ्तारियाँ वो नहीं कर सकी। नून लीग के कुछ अकाउंट्स सोशल मीडिया पे जजेस के खिलाफ नहीं चला रहे हैं, हमारे जो अदारे हैं साइबर क्राइम के वो क्यों नहीं कुछ कर रहे, वो क्यों खामोश बैठे हैं? सबसे ज़्यादा अकाउंट जो रीट्वीट्स कर रहे हैं वो तो मरियम नवाज़ का अपना अकाउंट है, और मरियम नवाज़ इस सारे जो जजेस के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ जो कैंपेन है उसको लीड जो है वो मरियम नवाज़ कर रही हैं। और जो आपने कहा कि साइबर क्राइम, देखिए साइबर पाकिस्तान में कानून सिर्फ कमज़ोर को पकड़ता है, उसके लिए कमज़ोर होना ज़रूरी है, आपका मिडिल क्लास का होना, गरीब होना ज़रूरी है, और ऐसा होना और आपका पोजीशन से ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। ये 3-4 इंग्रेडिएंट्स होंगे तो कानून और साइबर क्राइम वगैरह आपके ऊपर आएगा, वरना तो आपकी मौज है। तो मरियम नवाज जो मर्जी करें। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से फेज 1 का ऐलान किया गया था कि फेज 1 में हम इतनी गिरफ्तारियां देंगे और 3 शहरों में आपने जो है 9 शहरों तो सूरत हाल देख ली है, तो फेज 2 होगा, या आप लगता है ये तहरीक कामयाब हुई है? ऐड कर लीजिएगा कि परवेज इलाही भी जो है वो गिरफ्तारी देंगे जेल भरो तहरीक में। 9 शहरों में जो जेल भरो तहरीक है वो 9 डिस्ट्रिक्ट 2 डिवीजन जो है उनमें पहले है, और ये तहरीक अब तक जो है इसने हुक्मरानों के छक्के छुड़ा दिए हैं, और लोगों ने जिस तरह अपने खौफ का बुत तोड़ा है, और जिस तरह हज़ारों की तादाद में लाहौर में, पेशावर में और आज रावलपिंडी में लोग निकले हैं, हम इन पॉलिटिकल वर्कर्स को सलाम पेश करते हैं। ये वो वर्कर्स हैं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ घर पे बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर ही नहीं सिर्फ हर एक की तनकीद कर रहे, ये वो लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़ के इस आज़ादी की मुहिम में, इस आज़ादी के और आइन की पासदारी के लिए अपने आप को पेश किया है। तो ये तमाम कारकुन बहुत काबिल एहतराम है, और इंशाल्लाह ये जो दूसरा मरहला होगा ये मुल्कगीर होगा, और उस मुल्कगीर मरहले की भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। सर ये बताइएगा कि परवेज इलाही भी जो है जेल भरो परवेज गिरफ्तारी देंगे? बिल्कुल, परवेज इलाही साहब भी देंगे। जब गुजरात की बारी आएगी परवेज इलाही साहब भी आप कब दे रहे हैं गिरफ्तारी? जब जेलों की बारी अभी तो आए हैं वापस। आएगी। मेरे बाबा जी 400